بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ بھی سکے۔ ناظرین، بھارت کے شہر میں لوگ یعنی جو بھارتی شہری ہیں وہ دوسرے مذاہب میں شادی کرنا کیوں پسند نہیں کرتے یا وہ دوسرے مذاہب میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ بھارت میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے 84% شہری یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی ادارے کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس میں کیے جانے والے سروے کے مطابق بھارت کے بڑے 6 مذاہب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ اور جین کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ انہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ یہ رپورٹ 2019 کے اختتام اور 2020 کے اوائل میں 26 ریاستوں کے کیے گئے ایک سروے کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ریسرچ سینٹر کے سروے میں 17 زبانیں بولنے والے 30,000 بالغ شہریوں سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے گئے۔ اکثریت دوسرے مذاہب میں شادی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ بیشتر افراد نے کہا کہ دوسرے مذاہب میں شادی کے خلاف ہیں اور شادی صرف اپنے ہی مذہب میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ 2/3 ہندوؤں یعنی 67% ہندو عورتوں اور 65% ہندو مردوں کا کہنا ہے کہ دوسرے مذاہب میں ہندو مردوں اور عورتوں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، جبکہ 80% مسلمان یعنی مسلم خواتین کی دوسرے مذاہب میں شادیوں کے خلاف ہیں۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے اقتدار والی ریاستوں اتر پردیش، آسام، گجرات، مدھیہ پردیش اور کرناٹک نے تبدیلی مذہب مخالف قوانین منظور کیے ہیں اور ان کے تحت مقدمات بھی درج ہوتے رہتے ہیں۔ ان قوانین میں کے مطابق شادی کے لیے مذہب بدلنے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ 98% شہری اسی مذہب کو مانتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صرف 7% لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی ایک ہندو کے طور پر پرورش ہوئی مگر اب وہ دوسرے مذہب کو مانتے ہیں۔ صرف 0.8% کا کہنا ہے کہ ان کی پرورش ایک ہندو کے طور پر نہیں بلکہ اب وہ ایک ہندو ہیں، یعنی ان کی پرورش جو تھی وہ پہلے ہندو کے طور پر نہیں ہوئی تھی لیکن اب وہ ہندو ہیں۔ رپورٹ میں مزید یہ کہنا تھا کہ صرف 0.4% ہندو اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی بنتے ہیں یا بنے ہیں، جبکہ 0.1% کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا پیدائشی عیسائی مذہب ترک کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں بین الاقوامی مذاہب شادیوں اور بالخصوص ہندو عورتوں کی مسلم مردوں سے شادی کو لو یعنی جہاد قرار دیتے ہیں۔ اس رپورٹ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق غیر مسلم خواتین کے مسلم مردوں سے شادی کا جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں اتنی سچائی نہیں ہوتی۔ تجزیہ کار آلوک موہن رپورٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھارت میں صرف دوسرے مذاہب میں شادیوں پر ہنگامہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے مذہب کی دوسری برادریوں میں ہونے والی شادیوں پر بھی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والی شادیوں میں صرف 10% شادیاں ایسی ہیں جو دوسری برادریوں میں ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں، جبکہ 2.1% شادیاں دوسرے مذاہب میں ہوتی ہیں۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق دارالحکومت دہلی میں 2019 میں جنوری سے ستمبر تک رجسٹر ہونے والی
19,250 شادیوں میں صرف 5,599 شادیاں دوسرے مذاہب میں ہوئی ہیں۔ سروے میں بحیثیت ماہر مشیر شریک رہنے والے نئی دہلی کے سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہلال احمد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ بھارتی معاشرہ بہت حد تک قدامت پسند ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بین المذاہب شادیوں کا معاملہ اسی قدامت پسندی کو کوکھ سے باہر نکلتا ہے۔ ان کے مطابق مذہبی فرقوں میں جب بھی انفرادی حقوق کی بات آتی ہے تو وہ دوسروں کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت کے عوام کی اکثریت دوسرے مذاہب میں شادی کو قبول کرنے کو تیار ہوتی ہی نہیں۔ دوسرے مذاہب یا دوسری برادری میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر پسند یعنی لو میرج ہوتی ہیں، اور بھارتی سماج میں اپنے ہی مذہب یا اپنی ہی برادری میں ہونے والی لو میرج کو عام طور پر قبول نہیں کیا جاتا۔ ان کے مطابق رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ لو جہاد کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے اور لوگوں کو اکسانے کے لیے اس کا اختراع کیا گیا ہے۔ وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے کہ مسلم مردوں اور غیر مسلم عورتوں سے شادی کا ایک مقصد غیر مسلم خواتین کا مذہب تبدیل کرانا ہے۔ خیال رہے کہ دائیں بازو کی ہندو نواز تنظیموں کا الزام یہ ہے کہ مسلم نوجوان ایک سازش کے تحت غیر مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے شادی کر کے جبرن ان کا مذہب تبدیل کراتے ہیں۔ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ اس کام کے لیے خلیجی ملکوں سے ایک ایک نوجوان کو 10-10 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں اور تحقیقی رپورٹیں تیار کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اور آج تک اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں دہلی کے مسلم اکثریتی علاقے جامعہ نگر سے اسلامک دعویٰ سینٹر چلانے والے ایک نو مسلم محمد عمر گوتم اور جہانگیر قاسمی کو جبریہ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر پولیس کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے 1000 غیر مسلموں کا مذہب زبردستی یا لالچ دے کر تبدیل کرایا ہے۔ وہ اس کا ریکٹ چلاتے ہیں اور اس کے لیے انہیں غیر ممالک فنڈز مہیا کرتے ہیں۔ عمر گوتم کے اہل خانہ نے اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو غیر مسلمان اپنا مذہب بدلنے کی نیت سے ان کے پاس آتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ خوب اچھی طرح غور کر لیجئے پھر فیصلہ کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نوجوان اپنا مذہب تبدیل کرانے کے لیے ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کے گھر والوں کو اس کی اطلاع بھی دیتے تھے۔ اتر پردیش کی پولیس نے ان دونوں کے خلاف قومی سلامتی ایکٹ جیسے سخت قانون کے تحت مقدمہ قائم کیا ہے اور عدالت کے حکم پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہلال احمد کا کہنا ہے کہ دوسری برادری یا دوسرے مذہب میں اپنی مرضی اور پسند سے شادی کرنے والوں کو 2 سطحوں پر دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا اپنا سماج ان کو قبول نہیں کرتا، گھر سے لوگ قبول نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرے یہ کہ ایسی شادیوں میں درمیان میں مذہبی اور ثقافتی عقائد کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ مذہب کے نام پر بھی ٹکراؤ ہوتا ہے اور تہذیب اور ثقافت کے نام پر بھی۔ جو لوگ اس ٹکراؤ سے نبرد آزما ہوتے ہیں وہ اپنی شادی بچا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے شکار بھی بن جاتے ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دوسری برادری میں شادی کرنے سے پیش آنے والی دشواری دوسرے مذہب میں شادی کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو مذہبی تنازع کی شکل لے جاتی ہے۔ کہا کہ شادی ایک ذاتی معاملہ ہے
दूसरे मजहब में शादी करने से समाज में अतल पतल की कोई गुंजाइश नहीं और अतल पतल होनी भी नहीं चाहिए। ऐसी शादियों का मुआशरे पर कोई असर नहीं होता। ताहम उनका मजीद ये कहना था कि कुछ मामलात मजहबी अकायद की वजह से मुतनाज़ा भी हो जाते हैं, मारपीट और खून खराबा भी होता है। कुछ लोग अपनी लड़की को हलाक भी कर देते हैं, यानी गैरत के नाम पर कत्ल भी हो जाते हैं। ऐसी दुश्वारियां शुरू में पेश आती हैं। अगर शादी कामयाब हो जाए और औलाद पैदा हो जाए तो ये तनाज़ात निस्बतन कम या खत्म हो जाते हैं और दो मुख्तलिफ मज़ाहब के मानने वाले खानदानों में ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जैसा कि हम मजहब शादियों में होता है। आगे चलकर मुआशरा भी ऐसे जोड़ों को फिर कबूल कर लेता है। बाज़ औक़ात ऐसी शादियों में कानूनी पहलू भी आ जाता है, यानी हिंदू मजहब के मुताबिक शादी नहीं हुई या इस्लाम मजहब के मुताबिक शादी नहीं हुई। उनके इस जाती तजुर्बात और मुतालियात बताते हैं कि लोग दूसरे मजहब या बिरादरी में शादी करते हैं, उनमें अगर आपस में तनाज़ात पैदा हों या लड़ाई झगड़े पैदा हों तो दरमियान में मजहब नहीं आता। वो लोग इन चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते उनको ऐसी शादी करनी भी नहीं चाहिए। मगर ऐसी शादियां नाकाम भी होती हैं तो मजहब की वजह से नहीं होती, बल्कि जाती वजूहात की बिना पर होती हैं। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके शादी करते हैं और फिर आगे चलकर वो दूसरे मजहब का इख्तियार कर लेते हैं। वो ये अलग बात है कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि दूसरे मजहब का तब्दील कराने के लिए ऐसी शादियां करवाई जाती हैं या की जाती हैं। उन्होंने उमर गौतम के मामले में कहा कि जो हकायक सामने आ रहे हैं और मजहब इस्लाम कबूल करने वालों के जो बयानात आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि उनके मरकज में भी जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं कराया जा रहा। भारत का कानून सबको अपनी पसंद की शादी करने या अपनी पसंद का मजहब इख्तियार करने की इजाजत देता है और यही वजह है कि जब ऐसी किसी शादी का मामला अदालत में पहुंचता है तो उसने उस शादी को तस्लीम किया है और उसे कानूनी तौर पर जायज ठहराया है। याद रहे कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान बैनुल मज़ाहब शादियों के मुतअद्दिद मामलात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में पहुंचे, जहां शादीशुदा जोड़ों ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया और अदालतों ने उनको सिक्योरिटी फराहम की। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।